وہ جو بٹیریاں تھی، بٹیرے تھے، وہ سب جو خدا نے بھیجا تھا بنی اسرائیل کے لیے، خوراک مانگ رہے تھے، وہ اچھی بڑبڑا رہے تھے، وہ خوراک خدا نے ان کو مہیا کی، اور وہ خوراک خدا نے کہا کہ آ کے لو۔ اسی طرح خدا یرمیا کو سمجھانا چاہ رہا تھا، اور اس سے کہا کہ تو جا کمہار کے گھر میں، اور کمہار کے گھر میں جا کر پھر تو کیا کر، دیکھتے وہ کیا کر رہا ہے، پھر میں وہاں تجھے بتاؤں گا کہ میں تجھ سے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں رہ گئے، محفوظ ہو کے رہ گئے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے خداوند کے حضور آنے کا، اس کی ہیکل میں، اس کے قدموں میں جھکنے کا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن پر خداوند کا کلام سنایا جا رہا تھا، ہم اسے سن رہے تھے۔ کیا شروع سے خدا کا کلام خدا کے نبیوں کے وسیلے سے نہیں سنایا گیا؟ پھر بھی خیمہ اجتماع بنایا گیا، خیمہ اجتماع بنایا گیا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ خیمہ اجتماع جو ہے وہ بنا، وہ خیمہ کھڑا کیا گیا، اسے بنایا گیا۔ وہ کچا خیمہ تھا، یعنی کہ وہ اکھاڑ کے جگہ بہ جگہ اس کو لے کر جاتے تھے، جہاں جہاں اسرائیل کا پڑاؤ پڑتا تھا وہاں۔ اور پھر جب خداوند نے قوم بنی اسرائیل کو ان کی جگہ دے دی، ملک کنعان ان کو دے دیا، تو پھر وہ خیمہ جو ہے وہ ایک جگہ پر فکس ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب وہ وہاں فکس ہوا، تو پھر جب بادشاہ داؤد بادشاہ آیا، تو داؤد بادشاہ نے کہا کہ میں اپنا محل میں بنا چکا ہوں، میں محل میں رہتا ہوں، اور خدا خیمہ میں کیوں رہتا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ میں خدا کے لیے گھر بناؤں گا۔ کیا کروں گا؟ خدا کے لیے گھر بناؤں گا۔ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا میں تو بادشاہ ہوں، میں اپنے کسی کمرے میں خدا کے لیے گھر بنا دوں گا، ایک کونا میں بنا دوں گا، وہاں میں جھک جاؤں گا؟ بے شک وہ جھکتا تھا۔ کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ 7 دن میں 7 بار وہ خدا کے حضور اپنا شاہی لباس اتار کر سجدہ کرتا تھا، اس کے حضور جھکتا تھا، اس کے حضور دعا کرتا تھا، مگر پھر بھی اس نے کہا کہ میں خدا کے لیے کیا کروں گا؟ گھر بناؤں گا۔ وہ تو میری شخصی دعا ہے جو میں خدا کے حضور جھکتا ہوں، لیکن میں اجتماعی دعا کروں گا خدا کے حضور، اس کے قدموں میں جھک کر، اس کی جماعت کے ساتھ مل کر۔ اور پھر خدا نے اس سے تو منع کیا کہ تو میرا گھر نہ بنانا۔ اس نے کہا کہ کون میرا گھر بنائے گا؟ تیرا بیٹا جو تیرے سلوک سے نکلے گا۔ اور سلیمان بادشاہ نے وہ ہیکل تعمیر کی، جسے ہم سب سلیمان کی ہیکل کے نام سے جانتے ہیں۔ اور وہاں پر خداوند کا بندہ یعنی کہ سلیمان بادشاہ خداوند کے حضور سجدہ ریز ہوا، جھک گیا خدا کے حضور اور قربانیاں گزرانی۔ اس نے نہیں کہا کہ میرا محل ہے، میں اپنے محل میں گزرانوں گا۔ اس نے نہیں کہا کہ میں اپنے کسی گھر میں کسی کونے پہ کروں گا، بلکہ اس نے اس گھر کو مخصوص کیا اور کہا کہ اے خداوند، اب سے لے کر ہمیشہ تک جو اس جگہ کی طرف رخ کر کے بھی دعا کرے تو آسمان پر سے اس کی دعا کو سن لینا۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ مگر آج ہم اپنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وقفے سے، پھر اس کے بعد اسی طرح دور دور لوگ جاتے تھے، ڈھونڈتے تھے خدا کے گھر کو۔ پرانے وقتوں میں بھی یہی تھا، لوگ ایک گاڑی کرتے تھے، کوئی گدھا گاڑی، کوئی کس طرح بھی، وہ دور دور سردیوں میں گرمیوں میں خدا کے گھر میں اس کی ہیکل میں جاتے تھے۔ مگر آج جتنی ہیکلیں زیادہ بن چکی ہیں، اتنے خدا کے لوگ خدا سے کیا ہو گئے؟ بازی ہو گئے، دور ہو گئے۔ تھوڑا سا بھی اپنے گھر سے باہر قدم نکال کر خدا کے قدموں میں بیٹھنا نہیں چاہتے۔ کہتے ہمیں آواز آ رہی تھی، ہم کلام کو سن رہے تھے، لیکن خدا کیا چاہتا ہے کہ تم میرے قدموں میں جھکو، تم میری حضوری کو محسوس کرو۔ اس نے کہا کہ وہ بگڑ گیا تھا۔ کیا ہو گیا کمہار کے ہاتھ میں؟ بگڑ گیا۔ کیا میں تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتا؟ خدا کہتا ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا میں اس کمہار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا؟ خداوند فرماتا ہے جس طرح کمہار کے ہاتھ میں، مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح اسرائیل کے گھرانے تم میرے ہاتھ میں ہو۔ اگر کسی وقت میں کسی قوم اور کسی سلطنت کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑوں اور توڑ ڈالوں اور ویران کروں، اور اگر وہ قوم جس کے حق میں نے یہ کہا اپنی برائی سے باز آئے، تو میں بھی اپنی بدی سے جو میں نے اس پر لانے کا ارادہ کیا تھا باز آؤں گا۔ مگر ہماری قوم جو ہے وہ باز نہیں آتی، ہم اپنی مشکلوں کو کچھ اور ہی رنگ دے دیتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کچھ کر دیا، ہم سارا جلال شیطان کو دے دیتے ہیں۔ کیا ہمارا شیطان یا کوئی جادو ٹونا خدا سے بڑھ کر ہے؟